شیخ طریقت اور جگر گوشہ سلطان العارفین حضرت قبلہ پیر سلطان خالص سلطان صاحب قادری سہروردی دامت برکاتہم العالیہ، اور ماشاءاللہ سٹیج آپ کے سامنے ہے وہ ہستیاں جن کے دیدار کو لوگ ترستے ہیں اور ایک نظر دیکھنا اپنے لیے سعادتوں کی معراج سمجھتے ہیں، وہ اس وقت اس ہجوم کی صورت میں آپ کے سامنے ہیں۔ رب کائنات ان ہستیوں کا سایہ سلامت رکھے اور ہماری ان سے عقیدتیں اور محبتیں باقی رکھے اور ہمیں ان سے فیض پانے کے قابل بنائے۔ چونکہ علماء کی، مشائخ کی، مقررین اور خطباء کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں کا زیادہ امتحان لینا بھی مقصود نہیں، اس لیے بہت مختصر سی بات کروں گا جو آپ پلے باندھ کے اپنے ساتھ گھر لے جا سکیں۔ حضرات مکرم، آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے جلوہ فکر ہونے سے پہلے یہ دنیا جس حال میں تھی وہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم سے پہلے وہ دور جاہلیت میں انسان انسانیت کے معیار سے گرا ہوا تھا، لیکن میں سوچتا یہ ہوں کہ میرے آقا کریم کے دور کے بعد یہ دور اسلام اس سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے تھا، فصاحت کا تقاضا تو یہ تھا، اور تقابل اور توازن کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو کہنا یہ چاہیے تھا کہ وہ دور کفر اور یہ دور اسلام کا فرق، لیکن آپ ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ دور جاہلیت تھا، یہ دور اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام دراصل علم کا مترادف ہے۔ اگر علم ہے تو یہ اسلام کی روح ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے علم کی فضیلت کو جس طرح اجاگر کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اب آقا کریم کی تشریف آوری کے بعد در نبوت بند ہو چکا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت تو اب بھی ہے۔ اب ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب ہدایت ملے گی علماء سے اور اولیاء سے۔ یہ علماء اور اولیاء ہماری ہدایت اور رہنمائی کو فریضہ انجام دیتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کا اصل خوبصورت چہرہ وہ ہے جو ہمارے صوفی اور اولیاء ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی عادات و اطوار سے جو چیزیں اجاگر کرتے ہیں ذرا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ بھی دیکھیے، اور میں ان مقدس ہستیوں سے اگر یہ سوال کرنے کی جسارت کروں کہ حضرت آپ کی نظر میں ایک اچھا انسان کون ہے، یہ بتائیں کہ وہ اچھا انسان اچھا ہوگا جو عادل ہو، جو ظلم نہ کرتا ہو، جو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، کم نہ تولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اور اس طرح اعلیٰ انسانی اخلاق کا وہ صحیح وارث ہو۔ بے شک یہ اچھے انسان کی اچھی تعریف ہے، لیکن اگر میں اب یہ پوچھوں حضرت ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ اچھا مسلمان کون ہوتا ہے، تو آپ فرمائیں گے اچھا مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو، جو روزہ رکھتا ہو، جو حلال حرام کا خیال کرتا ہو، جو جائز ناجائز کی تمیز رکھتا ہو، جو شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہو، اللہ رسول کی قائم کردہ حدود و قیود کا پابند ہو۔ میں مانتا ہوں یہ تعریف بھی صحیح ہے، کہیں ٹھوکر نہیں کھائی، کہیں غلطی نہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے، روزے تو رکھتا ہے، شریعت کو پامال تو نہیں کرتا، حدود و قیود جو اللہ کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ان کا لحاظ رکھتا ہے، لیکن اگر وہ ترش روح ہے اور تند خو ہے اور بد اخلاق ہے، اور اگر وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے، لوگ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، اور اس سے ملتے ہوئے ذرا گریز اور اجتناب کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا آپ اس کو ایک اچھا مسلمان کہیں گے؟ اس نے حرام خواری تو نہیں کی،
اس نے کوئی شریعت کے خلاف کوئی بات تو نہیں کی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جناب ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ کسی کا دل دکھانا بری بات ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو وہ سنوارنے کو اور ان کی دل جوئی کو اور اشوئی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ اگر جواباً میں یہ عرض کروں کہ دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا حکم دیتا ہے، کون سا مذہب ہے جو برائی کا حکم دیتا ہو؟ ہر مذہب کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ، ہر مذہب کہتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہر مذہب کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو، تو پھر اسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرات مکرم، میں یہ عرض کروں گا کہ بات دراصل یہ ہے، ویسے نصیحتوں کے دفتر کھول لینا اور بات ہے، لیکن جس طرح ہمارے دین اور مذہب نے اس کو اجاگر کیا، اس طرح اس کو بیان کرنا اور اس کو منوانا اور اس کو قابل عمل بنانا یہ اور بات ہے۔ بے شک ہمیں بتایا گیا کہ جناب کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اور ایک کا حق اس کو دو، لیکن جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا، آپ جانتے ہیں ہمیں بتایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت عبادات اور پوجا پاٹ کی رسوم و رواج میں تو کوئی چیز نہیں، اس کا تعلق تو اخلاق سے ہے نا، لیکن اس پر اتنا زور دیا اسلام نے کہ کسی کی غیبت کرنا اتنی بڑی برائی ہے جیسے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اسی طرح ہمیں بتایا، یہ قرآن کی بات کر، قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے کسی دوست نے تم سے قرضہ لیا ہے اور ظاہر ہے کہ قرضے کی کوئی مدت مقرر کی ہوگی، اب جب مدت پوری ہوئی، 6 مہینے پورے ہو گئے، سال پورا ہو گیا، قرضہ واپس لینے کا وقت آیا، اب تم اس کے پاس پہنچے، لیکن تم نے دیکھا کہ اس کے حالات بہتر نہیں ہیں، قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جناب میں کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، میں تو اپنا حق مانگنے آیا اور میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، میں نے کوئی زیادہ وہ اپنی مدت کو کم نہیں کیا، مدت پوری ہونے کے بعد آیا ہوں، میرا حق مجھے واپس دو، مجھے قرضہ واپس دو۔ ظاہر ہے کہ اصولی طور پر اس کو کوئی غلط بھی نہیں کہتا، لیکن اللہ فرماتا ہے، قرآن حکم دیتا ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو تم اپنے بھائی کو مہلت دو، سختی نہ کرو، اس کے سر پہ سوار نہ ہو، بلکہ اگر تم یہ برداشت کر سکو تو اسے قرضہ معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات مکرم، ہمارے مذہب نے اس طرح اجاگر کیا، ہمیں یہ بھی بتایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حضرات مکرم اس وقت رب کائنات کارکنان قضاء و قدر سے کہے گا، فرشتوں کو ارشاد فرمائے گا، یہ میرا جو بندہ ہے، یہ جب یہ لوگوں کو سودا دیتا تھا تو ان سے مول تول میں نرمی برتتا تھا، تو تم بھی اس سے حساب کتاب میں ذرا نرمی برتی۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور اگر اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء جانتے ہیں میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، وہ ہستی کہ جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا، جو جلیل القدر تابعی امام اعظم ابو حنیفہ کے انتہائی جلیل القدر شاگرد، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے۔ ایک دن ایک شخص اس سے پوچھتا ہے، ایک مسلمان، مکان بیچتے نہیں اپنے؟ وہ کہتا ہے اچھے دام ملیں گے بیچ بھی دوں گا۔ اچھا جی کتنے دام مانگتے ہو؟ اب جیسا اس کا مکان تھا تو اس کی مارکیٹ ویلیو جو تھی بازار میں وہ تقریباً 1000 دینار تھی۔ اس نے کہا میں 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اس مسلمان نے کہا کہ یہ تو پھر اس طرح تو سودا نہیں بنے گا، اتنے پیسے مانگو گے، تمہیں نہیں پتا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، 1000 دینار میں اس جیسے مکان مل جاتے ہیں، لیکن 1000 دینار تو اس مکان کی قیمت ہے، اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت۔ وہ مسلمان چڑ گیا، کہنے لگا تم عجیب بات کرتے ہو، ہمیں ایموشنل بلیک میل کر کے، جذباتی استحصال کر کے تم پیسے زیادہ کھڑا کرنے کی فکر میں ہو، دام چڑھانا چاہتے ہو، بھئی تجھے کیا فکر ہے ان کی ہمسائیگی کی؟ کیا تو نے ان سے قرآن سیکھنا ہے؟ کیا حدیثیں یاد کرنی ہے؟ کیا مسئلے مسائل اور فقہ کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے؟ یہ فکر ہو تو ہمیں ہو، تو ایک یہودی ہے، تجھے کیا فکر ہے ان کی ہمسائیگی کی؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میں جب سے عبداللہ بن مبارک کا ہمسایہ بنا ہوں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے۔ حضرات مکرم، یہ ایک یہودی
ہمسائے کے حقوق کا اس طرح سے خیال رکھا گیا ہے۔ اور ایک بات اور، یہ علماء کرام نے یقیناً بیان کیا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر محفلوں میں بیان نہیں ہوتا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعد میں مدینے کی طرف ہجرت کی، تو ظاہر ہے کہ جو ہجرت کر کے گئے تو ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کے مکانات تو وہی مکہ میں ہیں، تو مکے والوں نے ان پہ قبضہ کر لیا۔ ہو سکتا ہے کچھ نے عزیز ہونے کی بنیاد پر، کسی نے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے، کسی نے دوستی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جس کا داؤ چلا اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اب جب فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ آتے ہیں۔ اب وہاں کے سارے مکے والے وہ سب مغلوب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب جن کے مکان وہاں پہ ہیں، جن کی زمینیں تھیں، جن پر لوگوں نے قبضہ کیا، تو انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ ہمارے مکان، ہماری زمینیں، ہماری جائیداد ہمیں واپس دلوائیے۔ میرے آقا کریم نے جو جواب عطا فرمایا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں چھوڑا تھا وہ واپس کیوں مانگتے ہو؟ جو کچھ تم نے اللہ کی راہ میں چھوڑا تھا وہ واپس کیوں مانگتے ہو؟ حضرات مکرم، بے شک میں مانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے وہ مکان، وہ زمینیں، وہ جائیداد ان کے اصل مالکوں کو واپس کر دی، لیکن بہرحال وہ ان سے مانگی نہیں گئی، طلب نہیں کی گئی، ان سے حق کے طور پر ان کا تقاضا نہیں کیا گیا۔ یہ اسلام کی تعلیمات تو ایسی ہیں۔ اور اگر میں یہاں پر یہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں اور اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں، اور ایک جملہ ہے، اگر آپ پھیلانا چاہیں تو جتنا چاہیں پھیلا دیجئے۔ حضرات مکرم، اگر آپ میرے آقا کریم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں، سیرت مبارکہ کو دیکھیں، عملی تعلیمات کو دیکھیں اور تربیت کے انداز کو دیکھیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ جو ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے ایک اچھا انسان نہ ہو۔ اگر ہم اس بات کو اپنا لیں اور اس کو پھیلا دیں تو آج اسلام کے دامن پر جو دھبے لگائے جاتے ہیں اور جو الزامات کی بارش ہوتی ہے، اس میں کسی کو پنپنے کی جگہ نہ ملے۔ یہ صوفیہ یہ اسی پیغام کو عام کرتے ہیں، یہ دکھی دلوں کو پہ مرہم رکھنے والے، یہ غریبوں کا سہارا بننے والے، اور یہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو سنوارنے والے۔ میں ایک بات یاد آ گئی، ذرا آدھے منٹ میں وہ بھی کرتا چلوں۔ انڈیا کے سے مجھے یاد نہیں رہا ان کا اس میں گرامی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک شخص مجمع سے آگے آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بزرگ بھی کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے، ساتھی روکتے ہیں، حضرت کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے یہ شخص جو مصلی پہ چڑھ گیا یہ تو بڑا شرابی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا شرابی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہر وقت تو شراب نہیں پیتا ہوگا۔ کہا کہ حضرت یہ اکثر نشے میں ہوتا ہے۔ فرمایا اچھا، لیکن میرا خیال ہے رمضان میں تو نہیں پیتا ہوگا۔ یہ کہہ کے نیت مانی۔ حضرات مکرم، نتیجہ کیا نکلا؟ جب اس شخص نے سلام پھیر کے دیکھا کہ وہ ہستی جس کی دس بوسی لوگ اعزاز سمجھتے ہیں، جن سے رشتہ، جن کو ایک نظر دیکھنا اپنی نجات کا سبب بنتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مولا میں اس قابل نہیں تھا، لیکن مولا انہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھ کے میری حالت بدل دی ہے، مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان جیسوں کی امامت کرنے کے قابل ہو سکوں۔ یہ اولیاء کا انداز ہوتا ہے، اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ زبانی کلامی نصیحتیں نہیں کرتے، اپنے عمل سے چراغ جلاتے ہیں۔ ہم ایسی ہی ہستی کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے ورثاء اور ان کے نام لیوا یقیناً اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مولا ہمیں ان ہستیوں سے فیض پانے کے قابل بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ میں قبلہ شہزادہ غزالی زمان کی موجودگی میں آپ سب علماء کرام، مشائخ عظام کے توسط سے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ آج جماعت الصالحین پاکستان کی طرف سے
پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر عظیم الشان روحانی اجتماع کا انعقاد کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یکجہتی فلسطین ریلی منعقد ہوئی، جس میں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی کے احباب نے شرکت کر کے اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا، اور آج کی یہ عظیم الشان محفل بھی، اور آج کا یہ عظیم الشان روحانی اجتماع، اور اس میں آئے ہزاروں عشاقان مصطفیٰ، آج سب ایک ہو کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مالک کریم ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے ظلم اور جبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کو فتح، نصرت اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں آپ سب اور اسٹیج پر جلوہ افروز تمام علماء کرام اور مشائخ عظام کی خدمت میں عرض کروں گا کہ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آج پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے لیے یکجہتی کا اظہار کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں سب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ اسٹیج والے بھی اور سامنے پنڈال میں تشریف فرما بھی تمام معززین ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو کر خاموشی اختیار کریں گے اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی کا ثبوت دیں گے۔ تمام دوست کھڑے ہو جائیں۔ اسٹیج پر علماء کرام، مشائخ عظام اور سادات اور پورے پاکستان کی عوام، یہ دور و قریب سے آئے ہوئے سب ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے اور اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فلسطین زندہ باد، فلسطین، 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 اسلام، 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 الجہاد، 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 لبیک لبیک الجہاد، لبیک 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 لبیک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آج یہ سارے مسلمان ایک آواز ہو کر اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں کوئی حیدری طاقت والا، ایمان والا، کوئی ایسا سپہ سالار عطا کر کہ جو اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی داد رسی کرے۔ الجہاد، 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 الجہاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام دوست تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔
تشریف رکھیں. اب بلا تاخیر میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا کوئٹہ سے تشریف لائے ہمارے انتہائی معزز مہمان خان آف کلات محترم جناب پرنس آغا داؤد جان احمد زئی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس عظیم الشان روحانی اجتماع میں آئے ہوئے تمام مہمانوں سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. آج سب سے پہلے تو میں پیر خالد سلطان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ دعوت دی ایسے ایک پاک محفل میں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے نام پر ہے، اور جو فلسطین کی یکجہتی کا آج الحمدللہ مظاہرہ پیش کیا ہمارے بلوچستان کی عوام میں، میرا سر فخر سے بلند ہو گیا الحمدللہ. میں علماء کرام کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ پیر صاحبان پہلے علماء کرام یہاں پہ وہ ماشاءاللہ دین کے ستون ہیں. قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرمایا ہے علماء کرام کا ذکر قرآن شریف میں ہر وقت آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے وارثوں میں سے. تو آج مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اس دین کے محفل میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا اور ایک دو بات اپنے بلوچستان کے مخلوق کے لیے، کیونکہ الحمدللہ میرا تو دل چاہ رہا تھا میں بلوچی میں تقریر کروں، یہ ہمارا صوبہ ہے، لیکن نہیں، کیونکہ دور سے آئے ہوئے ہمارے ساتھی یہاں آئے ہوئے ہیں، سندھ سے بھی آئے ہیں، پنجاب سے، KPK سے بھی آئے ہیں اور بلوچستان سے بھی آئے ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ میں اردو میں چار باتیں کروں. سب سے پہلے الحمدللہ جس زمین پہ آپ تشریف رکھے ہوئے بلوچستان میں، یہ واحد ایک ریاست ہوتا تھا جو کلات ریاست کے نام سے مشہور تھا، اور الحمدللہ یہ واحد زمین ہے روئی زمین میں جس میں 400 سال اسلامی نظام نافذ رہا ہے الحمدللہ. اور اس میں ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کے ساتھ ہمارے پیر صاحبان جتنے یہاں تشریف فرمائے، خاص طور پیر خالد سلطان صاحب، ان کے آبا و اجداد، ہم آبا و اجداد سے ان کے ساتھ الحمدللہ ہمارے تعلق رہے ہیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے ادھر شرکت کا موقع دیا، اور بقایا ہمارے جتنے علماء کرام پیر صاحبان یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. حالانکہ ہم لوگ اتنا تقریر مقریر نہیں جانتے ہیں، تھوڑا بہت آپ سے بات کر لیں گے. تو الحمدللہ یہ 400 سال اسلامی نظام اس زمین پہ نافذ ہوا ہے. کلات ریاست اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ بنائے. پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر کا ہاتھ اس ریاست کے بڑوں پر رہا ہے، خان کلاتوں پر رہا ہے. جو خان کلات آج جو خان کلات ہیں وہ 37ویں خان کلات ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں خان سلیمان خان. اور الحمدللہ یہ زمین، یہ بلوچستان شہیدوں کے سرداروں کی زمین، اور انشاءاللہ اس زمین میں سے مجھے بڑی خوشی ہوگی اور مجھے بڑا فخر سے یہ کہنا پڑ رہا ہے آج کہ انشاءاللہ فلسطین کو اگر بھائیوں کے بازوؤں کی ضرورت پڑے گی، جیسے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی اور خان میر نصیر خان نوری جس کے نام پر یہ ڈویژن کا نام آج بھی خان نصیر خان نوری خان کلات کے نام پر ہے،
یہ بعد میں بدل ہوئے، ڈسٹرکوں میں سب تحصیلوں میں بدلی ہوئی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سے دہلی تک کو جا کے مارا، اور اس لیے نہیں مارا کہ ان کو زمین جائیداد ہیرے جواہرات ان کی ضرورت ہے. انہوں نے صرف اور صرف اسلام کے نام پہ الحمدللہ جا کے دہلی کے دروازوں پہ تیسری جنگ پانی پت کا، جس کے مقابلے میں 40,000 بلوچ، 40,000 پشتو ایک ساتھ ہو کے ادھر سے 13 لاکھ مراٹھے اور ڈوگرے اور سکھوں کی فوج کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. لیکن چونکہ ان کی ایمان مضبوط تھا الحمدللہ، اللہ پاک نے ان کو فتح دی. یہ تو ایک ناممکن چیز ہے، 80,000 کا مقابلہ 13 لاکھ سے، اور اللہ پاک نے ان کو فتح دی. اور انشاءاللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور بہت نزدیک آ چکا ہے. جو آج فلسطین میں خاص طور غزہ میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہمیں افسوس آنا چاہیے. ہمیں وہ جذبہ اللہ دے، ہمیں وہ ایمان دے کہ ہم لوگ انشاءاللہ اپنے سر اپنے ہاتھ میں لے کے انشاءاللہ اپنے غزوہ ہند میں بھی شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ اس ٹائم ہند سے پہلے ہمارا غزوہ چل رہا ہے غزہ میں. تو اللہ پاک آپ کو، ہم لوگ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں میرے اجازت سے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ملتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع، اتنے بڑے علماء کرام، اتنے بڑے بزرگ آ جائے ہیں بغیر اللہ کے رضا سے؟ تو ہو بھی نہیں سکتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں بلوچ قوم کو، پاکستان کے عوام کو، اللہ پاک ہمیں آگے جنگیں آ رہی ہیں، جو آج حالات دنیا میں ہیں، جو نیوز کے، جو آج کل میڈیا کے توسط سے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو وہاں موجود نہیں ہیں زمین پہ، تو جو یہ آ رہے ہیں، تو آگے تیسری جنگ عظیم کا مقام مجھے لگتا ہے بہت نزدیک ہے. کیونکہ یمن سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک بہت بڑا آگ اٹھے گا، اور آج آپ کو معلوم ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ آگ بہت جلدی مجھے لگتا ہے اڑنے والا ہے، چاہے اٹامک کسی جنگ کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں. تو انشاءاللہ یہ شہیدوں کے سرداروں کی زمین ہے. انہوں نے بلوچستان کے عوام نے الحمدللہ، یہ مجھے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام نے جو ہے الحمدللہ دہلی تک کو جا کے مارا ہے. اور خان نصیر خان ادھر سے اکیلے نہیں ہوئے ہیں، جو اکیلے ادھر سے گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ دہلی پہ جا کے انہوں نے جو ہے اپنا فتح ان کو اللہ پاک نے نصیب فرمائے. تو ان کے ساتھ ہمارے آپ سب کے باپ دادا سارے شامل ہوئے جنہوں نے جا کے دہلی کو مارا. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے، وہ جرت، وہ غیرت، وہ طاقت عطا فرمائے کہ انشاءاللہ آج بھی ہمارے سرحدوں پہ اگر کوئی ایسے بری نگاہ سے دیکھے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم ان کی سر قلم کر سکیں، جیسے ہمارے باپ دادا بابا و اجداد نے. تو میں باتیں تو بہت ہیں، لیکن یہ بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، اور بھی ادھر ہمارے بہت سارے پیر صاحبان بیٹھے ہیں جو خطاب کریں گے. میں یہ چاہتا ہوں، اور جو ہمارے پیر صاحب خالد سلطان صاحب کی کاوشیں اللہ پاک کو قبول فرمائے. الحمدللہ یہاں 100 کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، لنگر بھی الحمدللہ چل رہا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا ایک دعا کروں کہ پیر خالد سلطان صاحب کا، اور جنہوں نے بھی یہ سارا اجتماع کو ایک یہ رنگ دیا ہے، اس کو جو ہے اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بھی یہاں پہ لنگر چل رہا ہے، اس کا خیر و ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، سارے انبیاء کرام، سارے صحابہ کرام، سارے ولیوں کتبوں کو اس کا ثواب اجر عطا فرمائے. اور انشاءاللہ جو پیر صاحب نے یہ ریلی آج نکالی ہے فلسطین کے حوالے سے، اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم جیسے ادنے لوگوں کو بھی اللہ نے اس میں ایک شرکت کا موقع دے دیا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس میں. اور انشاءاللہ مزید آگے اللہ پاک ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے کہ ہم فلسطین کی زمین پر بھی انشاءاللہ جائیں، کیونکہ یہ قوم بلوچ قوم، ہم لوگ کرد قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے آپ کے بلوچ قوم کے آبا و اجداد کرد ہیں، اور کرد حلب سے تعلق رکھتے ہیں، شام سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں. آج ہم لوگ بعد میں بلوچستان سے آئے، اور یہ وہ قوم ہے جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے سنا ہوگا.
کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ جنرل، مسلمان جنرل تھے جنہوں نے 100 کرسچن بادشاہوں سے مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی. تو یہ الحمدللہ بلوچ قوم وہ کرد قوم ہے، اور وہی قوم ہے جس نے یروشلم پہ قبضہ کیا. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہم لوگ کو پھر وہ موقع دے، کیونکہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں ہم لوگ کتنے سال زندہ رہیں. کیونکہ اللہ پاک نے آج جو ہم لوگ کو ان گھروں میں پیدا کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا. وہ اگر ہم لوگ کو کسی مزدور کے گھر میں پیدا کرتے آج مزدوری کر رہے ہیں. وہ شان اور عزتیں سب اللہ کی، اللہ کے رسول. تو میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے پیر صاحب کو، پیر خالد سلطان صاحب کو، ان کے سارے فیملی کو، ہمارے بقایا پیر صاحبان جو ادھر تعلق رکھتے ہیں آئے ہوئے ہیں، ہمارے پیر کرانی صاحب بھی ادھر تشریف رکھتے ہیں، چشتیہ. تو اللہ پاک یہ جتنے بھی مسلک ہے ہم لوگ اپنے یہ قومیت مومیت کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس دن سے ہم نے قومیت کی ہے آج ہمارے قوم لڑ رہے ہیں اور آج ان کا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں. جب تک ہم لوگ اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھے، مسلمان تھے اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے تھے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں عزت دی. سلطان صلاح الدین جیسا، ایوبی جیسا کرد بلوچ ہم میں پیدا کیا جس نے یروشلم کو قبضہ کیا، فلسطین کو قبضہ کیا. اور اس لیے نہیں کیا اس کو ادھر پلاٹس چاہیے تھے یا اس کو کوئی ادھر اسکیم بنانے تھے یا جائیداد چاہیے تھے، اسلام کے نام پہ کیا. ایسی ہندوستان کو تیسری پانی پت کی جنگ ان کو اللہ پاک نے جتائی، تو وہ اس لیے صرف اور صرف اسلام کے لیے. تو ہم لوگ اگر اسلام کو مضبوط پکڑیں گے، اللہ کے رسول کو دامن کو پکڑیں گے، ہم لوگ کبھی بھی ہمارے آنکھیں نیچے نہیں. جس دن ہم اللہ کے رسول کے ہم دامن چھوڑیں گے، ہم لوگ خوار اور رسوا ہو جائیں گے، جیسے آج مسلمان ہو رہا ہے دنیا میں. تو ہم لوگ کو ایک یکجہتی کا وہ جذبہ ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ مسلک اپنا چھوڑ دیں. ہم لوگ سارے اہل سنت ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ ہمارے کیا کہتے ہیں آپ کے سوروردی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، آپ کے جو ہیں جتنے بھی ہمارے فرقے ہیں، ہمارے 4-5 فرقے ہیں ہمارے اہل سنت کے، ہم لوگ کو ایک ہونا چاہیے. اور جتنے بھی بلکہ سنت جتنے بھی ہمارے یہاں پہ آج ہمارے ملک میں جتنے بھی مختلف دینی علماء ہیں، پارٹی ہیں، ان کو ایک ہونا چاہیے. اگر ہم ایک نہیں ہوں گے خدا نہ خواستہ ہم لوگ بہت نقصان اٹھائیں گے. ہم لوگ آلریڈی بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. تو ہم لوگ کو ابھی وہ میرے خیال میں اس سے زیادہ نقصان بہت خطرناک ہو جائے گا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عزت کے لیے، ہمارے سرحدوں کے لیے. تو اللہ پاک ہم لوگ کو اتفاق کا توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے سارے مسلک جو کہ آج پیر خالد سلطان صاحب کی یہ جو آج کاوشیں ہیں، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمارے مسلکوں کو سب کو ایک کرے، اسلام کو ایک کرے. اللہ پاک نے فرمایا کہ حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ آپ اس اللہ کے رسی کو تھامے رکھیں. اگر آپ نہیں تھامے رکھیں گے تو یہ جتنے کفار ہیں آپ کو چیر پھاڑ دیں گے جیسے کہ آج ہو. تو آپ کو سب کو ایک ہونا ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم لوگ اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمت کر سکیں. جزاک اللہ خیر. ایک دفعہ پھر پیر صاحب آپ نے مجھے دعوت دی اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے سنا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور عمائدین اور مشائخ اور علماء اور سجادگان اور صاحبزادگان کی بڑی تعداد موجود ہے. اور میں اس سالانہ روحانی اجتماع کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے جماعت الصالحین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام علماء اور مشائخ کو کہ جو ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے، جو تشریف فرما ہیں، اور تمام حاضرین اور بطور خاص قائد اہل سنت شہزادہ حضور سلطان العارفین حضرت الحاج صاحبزادہ پیر محمد خالد سلطان قادری سروری دامت برکاتہم قدسیہ کو بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محبت میں دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے تشریف لائے ہیں. اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور دین کی محبت میں ماشاءاللہ یہاں فقید المثال اجتماع جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں
ARY کا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ بات، یہ پیغام جا رہا ہے ماشاءاللہ کہ آج جو ہے اوسطا محمد بلوچستان میں جب یہ سالانہ روحانی اجتماع ہو رہا ہے تو حضور فیض سلطان کا فیض جاری و ساری ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں اب بلا تاخیر و تمہید، چونکہ بہت بڑی تعداد تشریف فرما ہے، میں مکلی شریف سے تشریف لائے ہوئے عظیم شخصیت، عظیم درگاہ کی عظیم شخصیت حضرت پیر سید غلام رضوانی شاہ جیلانی صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ مکلی شریف سندھ سے تشریف لائے ہوئے عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لأہل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، دوستان ذی وقار، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں سب سے پہلے میر محفل حضرت قبلہ بہت ہی متحرک و مجاہد پیر جو ہر جگہ مسلک کے لیے سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، ملک کے کونے کونے میں پہنچتے ہیں، جب بھی مسلک کی آواز آئی تو جناب پیر میرے برادر محترم پیر خالد سلطان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جو آج کی محفل کے پیر محفل بھی ہیں، میں بھی آج ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ٹھٹا سے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت پیر بولان و مہران، پیر طریقت اعلیٰ حضرت پیر فیض سلطان رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک اور روحانی اجتماع بھی ہے۔ اس میں کثیر تعداد میں حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام اور عوام اہل سنت موجود ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام قبلہ پیر سید عبد الرحمن شاہ دامت برکاتہم العالیہ، سید عاصم شاہ جیلانی دامت برکاتہم العالیہ، سید عادل شاہ جیلانی، طارق شاہ جیلانی دامت برکاتہم القدسیہ، اور بہت سارے پیر صاحبان ہیں۔ اور میرے ابھی واسطہ ہوا ہے میرے سید پیر طیب شاہ جیلانی صاحب۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کے ولیوں کا عرس ہے، حضرت سلطان باہو علیہ رحمت کا فیض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والے کیا دیتے ہیں، مجھ سے پہلے صاحبزادہ مرید سلطان نے قرآن کی آیت تلاوت کی، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی فرمان برداری کرے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے انعام۔ اور انعام کس پر ہے؟ آپ صبح شام دعا مانگتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کی راہ عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام کن پر ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے فرمایا میرا انعام نبیوں پر ہے،
रसूलों पर है, सिद्दीकीन पर है, सालेहीन पर है, शहीदों पर है। हजरत सुल्तान बाहू का फैज़ है। और अल्लाह वालों का काम भी क्या होता है, मुझ जैसे मेले को, मुझ जैसे नाचीज को चीज बना देते हैं, नाबकार को अहल बना देते हैं। और हजरत सुल्तान बाहू से मेरी अकीदत भी है, मेरा नाता भी है प्यारा का। वो कामिल वली जिससे इश्क़ रसूल से दुनिया को मामूर किया, आज भी गलियों में, बाजारों में, गाड़ियों में बैठे होते हैं। सुबह का टाइम होता है या शाम का, कभी हजरत सुल्तान बाहू का कलाम पढ़ा जाता है। अल्लाह गवाह है, दिल में मोहब्बत रसूल एक शम्मा जल जाती है। उनके अल्फाज में क्या असर है, तो वो शख्सियत सरापा मोहब्बत कितनी होगी। और मेरा ताल्लुक क्या है, सही हजरत मेरी निस्बत हुजूर गौसे आज़म के खानदान, हजरत ताजदार मकरी गौर से जमा सैयदना पीर गुलाम जीलानी शाह जीलानी मेरे वालिदे हुजूर हैं। और हुजूर गौसे वरा से हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं, शफीए उम्मत सरवर कुव्वत शाह जीलानी ताअल्लाह जिहा कुदरत खुदाई इख्तियार। मैं तर्जमा करूंगा, टाइम लगेगा। मैं कुछ अशार हजरत सुल्तानुल आरिफीन के पढ़ लेता हूँ। शफीए उम्मत सरवर शाह जीलानी ताअल्लाह जिहा कुदरत खुदाई इख्तियार अर्जानी सिकंदर में कुलत दावा कि हस्तम क्या करे आशा फला तुम पेश में तू मुकरा कुलदारा नहीं आलम गदाया ने गदाए तो तुरा साहबत कुलादारी तुल सुल्तान गदाई तरकात खाक कुला में हजरत गदाई तरकात खाका हजरत कैसर जे नासूस जे मलकूत जे जबरूत जे लाहूत हमा दरजेर पाए तू जे आली शान सुल्तानी। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, एक बंद का तर्जुमा सुनाता हूँ। फरमाते हैं उस्ताद मोहम्मद नहीं, बलूचिस्तान नहीं, फकात पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, एशिया नहीं, अफ्रीका नहीं, अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जे नासूस जे मलकूत जे जबरूत जे लाहूत हमारा तेरे पाए तुझे आली शान सुल्तानी। या गौसे वरा जमीनों में भी हुकूमत आपकी है, आसमानों पर भी जबरूत में भी हुकूमत, लाहौर में भी हुकूमत आपकी है। तब मुजद्दिद दीन और मिल्लत शाह अहमद रजा खां बरेलवी ने फरमाया, वाह क्या गौस है बर्तबा वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो क्यों न कासिम कहूं देखेगा आल गौसे आजम की बने भी जोर से सुभान अल्लाह। अरे सुल्तान बाहू सा प्यार करन मारो, आज इजहारे फलस्तीन था यकजहती इजहारे यकजहती। हजरत सुल्तान बाहू से प्यार था कहो तो सुल्तान बाहू जे महबूब से भी प्यार कहो, दस्तगीर से भी प्यार कहो। आई हिन तरह के छड्यो ना पंजे मुर्शिद खाने सा तमाजो मजबूत ना तो जुड़ियल हुजे ना तो जुड़ियल हुंदो बेड़ा पार थी वींदव, ना तो कटियो पंजो नुकसान थींदो। ऐं अल्लाह वारन के तरफ छा मिलंदो है, थोड़ा माफ कल्ला साफ फरमा रहे थे, दिल कह रहा है कि बलोची में बात करूं मगर सारे उर्दू समझते हैं। मेरा भी दिल कह रहा था कि सिंधी में बात करूं मगर मैंने कहा भी टूटी फूटी उर्दू। एक सिंधी का शेर पढ़ता हूं, हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अल्लाह वालों के नाम वो क्या फरमाते हैं। आज देखें मुल्क पर कितना कठिन दौर है, अल्लाह को दिन न लाए खाकम बदहान
پاکستان کو مشائخ اہل سنت نے، بزرگان اہل سنت نے بنایا تھا، یا رسول اللہ کہنے والوں نے بنایا تھا. جو یا رسول اللہ کے مخالف تھے وہ انگریز کے پٹھو تھے، غداران قوم تھے. بنایا تھا سنیوں نے بنایا تھا. اللہ کرے پاکستان پہ وہ دن آئے. اللہ صاحب ہم بھی آپ کے ساتھ پاکستان کی سرحدوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے بنایا. آج ہر طرف پاکستان کو کمزور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. پاکستان مضبوط کب ہوگا؟ جب دل میں عشق نبی پیدا ہوگا، سلطان باہو سے اور ولیوں سے پیار. کیونکہ ولیوں کا، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا، بزرگان دین کا نعرے رسالت. اللہ کے ولیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جوڑنا نہیں، توڑنا نہیں، کاٹنا نہیں. ہلو تہلو کوریے نازک جدی جولی او گنڈھی سارولی چنن مور نس کیا. چلو ان اللہ والوں کے پاس چلتے ہیں. ارے اللہ والوں کے پاس کیوں چلتے ہیں؟ حضرت فیض سلطان کے دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ سلطان العارفین کی دربار میں کیوں جاتے ہیں؟ فقیروں کے ہاں کیا رکھا اور میرے بابا حضور کا شعر ہے، فقیرن یہ درتا سب کچھ ملوا قسم خدا جو خدا خدا. فقیرن میرے بابا حضور کا شعر ہے، میرے مرشد کا شعر ہے، فقیرن یہ درتا ہی سب کچھ ملوا قسم خدا جو خدا خدا ملوا خزانو خدا جو براہیو فقیرن. ارے ملل نہ بولا جیسا اللہ کے خزانے کو تقسیم کرنے والے اللہ کے محبوب کی حدیث نہیں سنی؟ واللہ یوتی وانا قاسم، واللہ یوتی وانا قاسم. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ والا صوفہ یوتی کا ربوں کا بچارتا. اے میرے محبوب تجھے رب تیرا اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا جب تک آپ لینے سے بس نہ کریں گے رب دے. اور میرے نبی نے فرمایا رب کا دینے سے حساب نہیں، میرا تقسیم کرنے سے. اور حضرت بخاری شریف، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجوجو بالخیر من الریح المرسلت. خزاں کی موسم میں درختوں کے پتے طوفان میں اتنے نہیں جھلتے جتنے میرے نبی کی سخاوت. جس وقت گداؤں کے نقش کول رہیں گے اس وقت بھی جاری تیری خیر. جس وقت گداؤں کے نقش کول رہیں گے اس وقت بھی جاری تیری خیرات رہی. اس بات پہ ہے ناز صدا ناز کریں گے، ہے لاج تیرے ہاتھ رہے. جس گھر میں نہ ہوں تیرے حسن کے چرچے اس گھر کے مقدر میں صدا رات رہے گی. قبلہ سید خالد سلطان لاڈو پیارو شہلا توجہ نظر. جس وقت کہیں محفل عشاق، جس وقت کہیں محفل عشاق سجے گی، موضوع سخن صرف تیری ذات. عزیزان گرامی ٹائم کی تنگی کی وجہ سے دل تو بہت گہرا تھا کہ دل کی پھڑاس اللہ کے وجود کی شان بیان کر کے نکال دوں، مگر خانہ اللہ کے آواز نے میرے اندر کا ضمیر جگا دیا. بیدار ضمیر کو فلسطین سے اظہار یکجہتی کی ریلی تھی. آج فلسطین کے بچے شہید ہو رہے ہیں. ارے اٹھا محمد والا، بلوچستان والوں،
وہ بچے تیرے نہیں؟ ہم لاشوں کو اٹھاتے ہیں، ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، قبر کھودنے والے بھی ہوتے ہیں، غسل والے بھی ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، کل پرسوں بھی میں سن رہا تھا، ارے جو امداد کے لیے 4 دن کھانا نہیں کھایا تھا، ہمارے بچے مسلمان امداد کے لیے کھڑے تھے، ان پہ غیرتوں نے ان پر بھی بمباری کی۔ میں ایک بات بتا دوں سائیں، ٹائم عجیب زیادہ دیجیے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی